تنبیہ کی بات فرمائی ہے. یہ جملہ کہنا کہ لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہماری امت میں سے نہیں ہے وہ شخص. کون؟ جس کے پاس یہ دو ادب نہیں ہے، بڑوں کی تعظیم و تکریم نہیں ہے اور چھوٹوں پر رحمت و شفقت نہیں ہے. یہ کتنا اونچے درجے کی موریلٹی اور مورل اور اسپریچول اور ایتھیکل اور ہیومن ویلیوز کی تعلیم دی جا رہی ہے آقا علیہ السلام نے. اس سے بڑھ کر اور کیا دین ہوگا جو ہیومن رائٹس کا خیال کرے گا؟ اگر کوئی بڑا ہے، نیک ہے یا بد ہے نہیں، حق کا کبیر ہے نا، کوئی بڑا ہے، اس کی بزرگی یہ عمر کی وجہ سے اس کا ادب، اس کی تعظیم و تکریم سے پیش آنا حق بن جاتا ہے، اس پر ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے. کوئی چھوٹا ہے، اس کے بچپن چھوٹے ہونے کی وجہ سے اس پر رحمت و شفقت سے پیش آنا واجب ہو جاتا ہے. وہ بچہ شرارتی ہے یا نیک اور صالح ہے، اس کا ذاتی عمل، چھوٹا بچہ ہو یا بڑا شخص ہو، یہ ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے. وہ شخص ہم میں سے، ہماری امت میں سے ہی نہیں ہے، وہ شخص ہمارے ساتھ متعلق ہی نہیں ہے جو ہماری امت میں بڑوں کا ادب اور تعظیم و توقیر نہ کرے اور ہمارے میں چھوٹوں کا کے ساتھ شفقت، محبت اور رحمت سے پیش نہ آئے. اس حدیث کو بھی امام احمد بن حنبل نے مسند میں، امام ترمذی نے اپنی جامع میں سند حسن کے ساتھ روایت کیا، امام عبد بن حمید نے اپنے مسند میں روایت کیا، امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں، امام بزار نے روایت کیا، امام طبرانی نے المعجم میں اور امام بغوی نے. الغرض اس طرح کی حدیثیں اور متعدد صحابہ سے اسی مضمون کی حدیثیں مروی ہیں، جن میں انس بن مالک سے بھی مروی ہیں. اسی مضمون کی حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے بھی مروی ہیں. اسی مضمون کی حدیثیں حضرت عبادہ بن الصامت سے بھی مروی ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین سب سے مروی. اب اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس میں ایک بڑا ایمان افروز واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر مشتمل بیان کیا گیا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، اور یہ حدیث جو اب کوٹ کر رہا ہوں یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، متفق علیہ. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، قالت جاءتنی امرأۃ معها ابنتان تسألنی فلم تجد عندي غیر تمرة واحدة فآتيتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحدثته. میں نے فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر کہیں تھے، ایک خاتون میرے پاس آئی، اس کے پاس 2 بیٹیاں تھیں اس کے ساتھ، اور ان 2 بیٹیوں کی وجہ سے اس خاتون نے آ کے مجھ سے کچھ کھانے کا مانگا، پوچھا. میرے پاس اتفاق سے سوائے ایک کھجور کے گھر میں کچھ نہ تھا جو اس کو دے سکتی. وہی کھجور میں نے دے دی اس کو. اس نے اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، توڑ کر 2 ٹکڑے بنا دیے. ایک آدھی کھجور ایک بیٹی کو کھلا دی، آدھی دوسری بیٹی کو کھلا دی. خود بھی بھوکی تھی تو خود کچھ نہ کھایا. جب اس کی بچیاں آدھا ٹکڑا کھجور کا کھا چکی تو پھر وہ بیٹیوں کو لے کے چلی گئی. گھر سے نکلی تو اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. میں نے سارا واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سنا دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ سلوک اس نے کیا جو اس طرح بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے، اور وہ بیٹیاں ایسی 2 یتیم بچیاں ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، وہ ان کو پالے اور اس طرح ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے. من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن، من یالی من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ جو اس طرح کی بیٹیاں کسی شخص، عورت یا مرد کو نصیب ہوں اور اس کی پرورش کا، ان کو پالنے کا اس طرح کسی کو موقع ملے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، محبت اور شفقت اور رحمت کے ساتھ ان کو پالے، پرورش دے، جس طرح اے عائشہ تو نے اس خاتون کا واقعہ بیان کیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بچیاں قیامت کے دن اس عورت کے لیے دوزخ کے درمیان پردہ بن جائیں. اپنی ماں یا اس عورت پالنے والی اور دوزخ کے درمیان وہ ستر، پردہ بن جائیں گی، یعنی وہ بچیاں اپنی اس پالنے والی کو یا پالنے والے مرد کو دوزخ سے بچا لیں گے. اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، اتنا بڑا عظیم عمل ہے اس کو
کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عمل کے عوض کہ انہوں نے ان بچیوں کو اپنی شفقت اور محبت اور اثار اور قربانی دے کر ان کو پالا اور احسان اور حسن سلوک اور رحمت کے ساتھ وقت گزارا، اس کے عوض اللہ پاک ان بچیوں کو ان کا شفاعت کرنے والا بنائے گا اور باعث بخشش بن جائیں گی، دوزخ سے نجات ہو جائے گی۔ ضمانت دے دی آقا علیہ السلام نے۔ اور حضور علیہ السلام نے، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم میں۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا ودم اصابعہ، اس طرح انگلیوں کو آقا علیہ السلام نے جوڑ دیا، یا اس طرح آقا علیہ السلام نے انگلیوں کو بند کر دیا یا آپس میں اس طرح ملا دیا، اور فرمایا کہ جس شخص نے 2 بیٹیاں اس طرح وہ اس کو نصیب ہوئی اور ان کو اس نے پالا شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احسان کے ساتھ پالا، جوان کیا، تو فرمایا قیامت کے دن وہ بچیوں کو پالنے والا اس طرح آئے گا کہ یوم القیامت جاء یوم القیامت انا وہوا، اپنی 2 انگلیوں کو جوڑ کر ملا کر فرمایا کہ وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، یا جس طرح یہ انگلیاں سب آپس میں جڑی ہوئی ہیں، وہ میرے ساتھ جڑا ہوا ہوگا یوم قیامت۔ تو جو آقا علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوگا حشر و نشر میں، اس کا حساب و کتاب کیسے کوئی لے گا؟ آقا علیہ السلام نے اسے بخشش کی ضمانت عطا کر دی۔ اس کے اوپر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجل فجاء ابن له فقبله واجلسه على فخذه ثم جاء بنت له فاجلسها الى جنبه قال فهلا عدلت بينهما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص بیٹھا تھا، اور اس مجلس میں اس شخص کا بیٹا اس آدمی کے پاس آیا، اپنے باپ کے پاس، اس نے اپنے بیٹے کو چوما اور چوم کے اپنی گود میں اپنی ران پر بٹھا لی۔ اتنی دیر میں اسی شخص کی چھوٹی معصوم بیٹی بھی آ گئی، اس نے بیٹی کو لے کے اپنے ساتھ زمین پر چٹائی پر جہاں بیٹھا تھا اپنے ساتھ بٹھا لی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَهَلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا، کتنا اچھا ہوتا کہ تو دونوں میں عدل کرتا، تو نے عدل نہیں کیا دونوں کے درمیان۔ آقا علیہ السلام پوچھا عدل کیوں نہیں کیا دونوں کے درمیان؟ بیٹا آیا، اس کو چوم کر گود میں بٹھایا ہے اپنی رانوں پر، بیٹی آئی ہے تو بغیر چومے اپنے ساتھ پہلو میں بٹھا لیا۔ آقا علیہ السلام کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ بیٹی کے ساتھ اس حسن سلوک میں امتیاز برتا جائے، بیٹے کے ساتھ بیٹے کو زیادہ پیار دیا جائے، بیٹی کو کم دیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے یہ گوارا نہیں فرمایا، اس وقت اس کو تلقین کی، نصیحت کی، گرفت کی اس عمل پر، اور پوچھا کہ عدل کیوں نہیں کیا ان کے درمیان؟ اچھا ہوتا اگر عدل کرتے۔ تو اس حدیث کو امام طحاوی نے روایت کیا ہے شرح معانی الاثار میں، اور امام بہقی نے روایت کیا ہے شعب الایمان میں اسناد حسن کے ساتھ، اور امام بزار نے روایت کیا ہے کشف الاستار میں، اور تمام روات اور رجال اس سند کے، حدیث کی سند کے ثقہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنی نوع انسان میں دنیا کے ہر انسان سے حسن اخلاق میں سب سے اعلیٰ اور عمدہ تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور مقام پر یہ بھی روایت کیا ہے، فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما سبنی سبۃ قط ولا ضربنی ضربۃ ولن طہرنی ولا عبس فی وجہی۔ الغرض آپ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نہ تو آپ نے کوئی سخت لفظ مجھے بولا، ہم جس کو گالی گلوچ کر دیتے ہیں یا کوئی برا بلا لفظ بول دیتے ہیں، الٹے سیدھے نام رکھ دیتے ہیں کسی کو، تو کوئی الٹا سیدھا سخت لفظ اور سخت کلمہ آقا علیہ السلام نے 10 سال میں مجھے نہیں کہا، اور نہ ہی کبھی کسی میری غلطی پر مجھے مارا ہے، نہ مجھے جھڑکا ہے، اور نہ میرے چہرے پر آقا علیہ السلام نے کہ کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ اس سے مجھے چہرہ پھیر لیا ہو، آقا علیہ السلام نے نفرت کا اظہار کیا ہو یا سختی اور رنج کا، ملال کا اظہار کیا ہو جس سے میری ایمبیرسمنٹ کی کیفیت ہوئی ہو۔ 10 سال میں ایسا کوئی عمل آقا علیہ السلام نے نہیں کیا۔
اور پھر یہاں تک بھی کہ کسی مسئلے پر آقا علیہ السلام نے میری عتاب نہیں فرمایا، مجھ پر سختی یعنی مجھے سزا نہیں دی، تعدیباً سزا نہیں دی، اور اگر اہل خانہ میں سے کسی نے مجھے جھڑک دیا تو آقا علیہ السلام نے اس کو جواب میں کہا کوئی بات نہیں، اس کو جانے دو، نرمی کرو، سختی نہ کرو، مواخذہ نہ کرو، درگزر کرو، ان کو بھی یہ بات سمجھا۔ اس حدیث کو امام عبد الرزاق نے المصنف میں روایت کیا، امام ابن سعد نے روایت کیا، طبقات میں امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، ابن ابی عاصم نے روایت کیا، امام بغوی نے کیا، ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ آقا علیہ السلام کے معمولات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح آگے آتا ہے اور اس کو بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو کہ 10 سال بچپن سے نوعمری سے لے کے بڑی جوانی تک آپ نے زندگی آپ کی بارگاہ میں گزاری۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لادخل فی الصلاة وانا ارید اطالتها فاسمع بکاء الصبی فاتجوز فی صلاتی مما اعلم من شدت وجد امہ ببکائہ۔ یہ حدیث بھی متفق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات میں نماز شروع کرتا ہوں، نماز میں داخل ہوتا ہوں اور جماعت کرا رہا ہوتا ہوں، تو دوران نماز میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں قرات طویل کروں، لمبا قیام کروں، یہ میری خواہش ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، لیکن اتفاق سے دوران نماز کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، مسجد کے کسی کونے پر بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کیونکہ اس وقت خواتین چھوٹے بچوں کو، ہر ایک کے پاس ملازمائیں خادمائیں آیا تو نہیں ہوتی تھیں، آیا تو وہ پھر ساتھ لے آتی، نماز کا وقت ہوتا تو چھوٹے بچوں کو ایک سائڈ پر کونے میں بٹھا دیتی اور آقا علیہ السلام کی ابتدا میں پچھلی صفوں پہ نماز ادا کرتی۔ ایسی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دوران نماز جب میں اپنی قرات اور قیام کو طویل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور اس کے رونے کی وجہ سے میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، طویل قرات ترک کر دیتا ہوں اور مختصر کر کے ختم کر دیتا ہوں، اس خیال سے کہ اس بچے کے رونے سے اس کی ماں کو پریشانی ہو رہی ہوگی، اس کے ماں کو اضطراب ہوگا اور اس کی ماں بے چین ہوگی، اور میں نہیں چاہتا کہ بچہ بھی روتا رہے اور ماں کی بے چینی بھی میری ابتدا میں نماز پڑھنے کی وجہ سے قائم رہے، سو میں نماز کو مختصر کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اندازہ کرے کہ بچوں کی شفقت کو کتنی اہمیت دی ہے، عبادات پر اہمیت دی ہے، اس انداز کے ساتھ کہ لمبا قیام کرنا یا چھوٹا قیام کرنا یہ فرائض میں سے نہیں ہے، یہ آپ کی ثواب دید ہے، علی الاقل تو آپ نے 3 آیتیں پڑھ لی اگر سورہ فاتحہ کے بعد تو قیام ہو جاتا ہے، مگر زیادہ آپ پڑھنا چاہیں، رکوع پڑھنا چاہیں، طویل سورت پڑھنا چاہیں، زیادہ قرآن مجید میں قرات کرنا چاہیں، طول قیام کی خواہش کے پیش نظر، تو یہ افضل ہے، عبادات ہیں، ایک نفلی چیز ہے، اضافی چیز ہے، مگر وہ نفلی عبادات جس کی آقا علیہ السلام خود بحیثیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود خواہش فرما رہے ہیں، ارادہ فرما چکے ہیں، ایک بچے کے رونے اور ماں کی پریشانی کی وجہ سے اس کو ترک کر دیتے، یہ آپ کی شفقت، آپ کی عملی رحمت اور آپ کی محبت کی بڑی طبیعت کے عملی مظاہر ہے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی یہ بھی روایت کیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسمع بکاء الصبی مع امہ وهو فی الصلاۃ فیقرأ بالسورۃ الخفیفہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کئی بار ایسا ہوتا کہ کوئی خاتون آقا علیہ السلام کی ابتدا میں نماز پڑھ رہی ہوتی اور اس کے بچے کی رونے کی آواز آتی، بچہ اس کے ساتھ ہوتا، تو آقا علیہ السلام چھوٹی سورت پڑھ کے نماز کو ختم کر دیتے۔ یہ معمول ہے آقا علیہ السلام جسے صحابی بیان فرما رہے ہیں۔ اسی بیان کو حضرت ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کی تخریج امام بخاری نے کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انی لاقوم فی الصلاۃ ارید ان اطول فیہا فاسمع بکاء الصبی فاتجوز فی صلاتی کراہیۃ ان اشق علی امہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نماز میں ہوتا ہوں، اسی طرح لمبی قرات اور لمبے قیام کا ارادہ کر چکا ہوتا ہوں کہ اس حال میں مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے،
میں اپنی نماز اور قرات کو مختصر کر کے ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میں اپنی طول قیام اور طوالت قرات کی وجہ سے اس کی ماں کو اس تکلیف میں مبتلا رکھوں۔ اس کو ناپسند کرتے ہوئے کہ میری نماز کو لمبا کرنے کی وجہ سے اس کی ماں مشقت میں رہے گی، پریشانی میں رہے گی، اضطراب میں رہے گی بچے کا رونا سن کر، تو میں اپنی خواہش ترک کر دیتا ہوں طول قیام کی، اس کی ماں کی پریشانی کے پیش نظر۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یعرف حق کبیرنا ویرحم صغیرنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہماری امت میں سے نہیں ہے، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو ہماری امت میں بڑے لوگوں کے حق کے ادب کو نہ پہچانے، ان کے حق کو نہ پہچانے، یعنی ان کا ادب نہ کرے، اور چھوٹے بچوں کے اوپر رحمت اور شفقت کے ساتھ پیش نہ آئے۔ جس شخص میں دو باتیں نہیں ہیں کہ بچوں کے ساتھ شفقت، رحمت اور محبت نہیں کرتا، اور بڑوں کے ساتھ ادب اور تعظیم و تکریم کے ساتھ پیش نہیں آتا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ یہ معمول آقا علیہ السلام کا۔ پھر حضور علیہ السلام کی شفقت کا عالم یہ تھا بچوں پر۔ صحابہ کرام میں بہت سے صحابہ، درجنوں صحابہ کرام ایسے ہیں جو صاف ظاہر ہے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں چھوٹے بچے تھے، نابالغ تھے، چھوٹے بچے تھے۔ خود امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچے تھے، ایک کی عمر 6 برس تھی، ایک کی عمر 5 برس تھی۔ یہ ایک کی عمر 6 برس تھی، ایک کی عمر 7 برس تھی جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا۔ اس طرح اور صحابہ کرام معصوم بچے تھے۔ اب میں پہلے ان کے نام لے لیتا ہوں، پھر آگے عرض کرتا ہوں کہ کہنا کیا چاہتا ہوں۔ خاص طور پہ چند ایک نمایاں صحابہ ہیں، بڑے معروف اسماء گرامی ہیں جن کے، جو آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں وصال تک معصوم بچے تھے۔ ان میں سب سے پہلے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہجرت کے پہلے ہی سال پیدا ہوئے، بلکہ انہیں پہلا مولود بعد الہجرت کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد جو پہلا بچہ پیدا ہوا مسلمانوں اور صحابہ کرام کے گھروں میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا مطلب ہے جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ پھر سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تھے، وہ میں عرض کر چکا، 6-7 برس ان کی عمریں تھیں، 5 سے 6 برس۔ پھر حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ معصوم بچے تھے۔ خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم چھوٹے بچے تھے۔ حضرت محمود بن الربیع وہ بچے تھے، عبداللہ بن جعفر وہ بچے تھے، مسور بن مخرمہ وہ بچے تھے، سہل بن ابی حسمہ وہ بچے تھے، صائب بن یزید وہ بچے تھے، عبداللہ بن حنزلہ وہ بچے تھے، ابو الطفیل الکنانی وہ بچے تھے، نعمان بن بشیر بچے تھے، مسلمہ بن مخلد وہ بچے تھے، اور اس طرح قرہ بن ایاس وہ بچے تھے، قسم بن العباس وہ بچے تھے۔ قسم بن العباس یہ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھی ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے، آپ کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں حضرت قسم بن العباس۔ اور میں نے اس لیے ان کے نام کو دوبارہ ریپیٹ کیا، انٹرسٹ کی باعث ہوگی یہ چیز کہ ان کا مزار حضرت قسم بن العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمرقند میں ہے، بخارا سمرقند میں، ازبکستان میں نے ان کے مزار پہ حاضری دی ہے۔ یعنی سینٹرل ایشین سٹیٹ میں یہ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، چچا زاد ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ہی یہ دعوت و تبلیغ اور تجارت کے امور میں یہ سینٹرل ایشین سٹیٹ پہنچے تھے، بعد ازاں پہنچے تھے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ آیا ہے اور سینٹرل ایشین سٹیٹس میں اسلام پھیلا ہے، جہاد ہوئے ہیں، غزوات ہوئے ہیں، تو یہ آئے ہیں اور ان کا مزار بھی ادھر ہی ہے، سمرقند اور بخارا میں۔